اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ 2024 جنوری میں اللہ کی مہربانی ہم لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ اللہ کی مہربانی سے ہم اپنی دوبارہ کلاس اسٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج آیت نمبر 6 سے 11 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے وہ لوگو ایمان والو جو جب کھڑے ہو تم نماز کے لیے پس دھو لو منہ اپنے اور ہاتھ اپنے کہنیوں سمیت، اور ہاتھ پھیرو اپنے سروں پر اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت، اور اگر ہو تم ناپاک تو بس اچھی طرح پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے آیا ہو بیت الخلاء سے یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو قصد کر لو پاک مٹی کا اور اپنے منہ اور ہاتھ اس سے مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنا احسان تم پر پورا کرے تاکہ تم احسان مانو۔ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سورہ مائدہ زیادہ تر احکامات کی سورہ ہے اور مسلسل احکامات آ رہے ہیں، اور ہم جو پچھلے لیسنز جو چھٹیوں سے پہلے ہم لیسن پڑھ رہے تھے اس میں ہم پاکی، طہارت، حلال، حرام سب اسی ٹاپک پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو دین اسلام کی جو دین اسلام میں نا جو شریعت میں جو سب سے اہم چیزیں سمجھے، جو روح جسے کہتے ہیں نا روح، وہ ہے پاکیزگی، طہارت۔ سب سے پہلے اللہ ہماری عبادات میں ہماری روح کو پاک کرنا چاہتا ہے، ہمارے جسم کو ظاہری بھی اندر بھی ہمارے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے، ہمارے دل دماغ کی جو سوچیں ہیں ان کو طہارت پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہماری خوراک یعنی کہ جو ہم کھانا پینا کھاتے ہیں اس میں اللہ پاکیزگی پسند کرتا ہے، اور ہمارے اخلاق کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پاکیزہ کریں۔ تو اسی سلسلے میں جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی کہ کھانے پینے کے بارے میں اللہ نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کون سے جانور لو، کچھ درندے ہوتے ہیں، کچھ انعام ہوتے ہیں یعنی کہ نرم ملائم جانور جیسے بکری، بھیڑ، اونٹ، بھینس، یہ نرم ملائم، اور ان کے بیچ میں کچھ بیچ والے ہوتے، ایک درندے ایک انعام ان کے بیچ میں، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ جو سور ہے اس کو تم نے نہیں کھانا، باقی جیسے گھوڑا ہے، ہرن ہے، اور نا باہر اپنے ملک کے حساب سے لوگ اس حساب سے جو ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں وہ اس میں سے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرکی میں گھوڑا کھایا جاتا ہے، ہم لوگ اس سے یوز ٹو نہیں ہیں، ہے نا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حلال جانوروں کے کھانے پینے کے لیے تاکہ ہمارا جسم میں اچھی غذا جائے۔ پھر ہم نے دیکھا نکاح ایک بہت بڑا مضبوط رشتہ ہے نکاح کا، جس سے ایک
اب ایک زندگی بن رہی ہے، ایک فیملی بن رہی ہے، ایک گھر بن رہا ہے، تو اللہ نے اس میں بھی ہمیں کس طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے جب تم ایک پسند کرو تو اچھی کوالٹیز والے انسانوں کو پسند کرو، لڑکا ہو یا لڑکی. تو یہ ہم پڑھ رہے تھے. تو آج کی آیت میں اب اور مزید ہمیں پاکیزگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اب آپ سب کو پتہ ہے نا کہ یہ ایمان والے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں نا. کون ہے؟ الحمدللہ یہ لوگ کس سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں؟ آپ سے، مجھ سے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے. تو لہٰذا ہم سب کام کو چھوڑ کے نا بالکل فوکس ہو کر سنیں کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا رازق ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں اور اچھی اچھی باتیں کیا بتا رہے ہیں، ہم سے کتنا اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے ہمیں کہتے ہیں، اور ہمارا پروردگار ہم کا کتنا احسان ہے دیکھیے ہمارے اوپر، اور ہم سے کیا کیا نہیں دیا. اگر آپ اپنی زندگی میں نعمتوں کو دیکھیں تو ان گنت نعمتیں، اور وہ ریٹرن میں ہم سے کچھ نہیں مانگتا، واپسی پہ ہمیں کچھ نہیں مانگتا. صرف اللہ کی ایک ڈیمانڈ ہے، اور وہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو، میری فرما برداری کرو، جو میں کہتا ہوں نا وہ لسن کرو، اطاعت کرو. اور اس میں بھی دیکھیے اگر ہم فرما بردار بنتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ کا اس میں کوئی اللہ کی بڑائی نہیں ہوتی ہے. مطلب اللہ کو خاص تو اتنے فرشتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے. اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، اس لیے کہ جو شیطان ہے اور جو ہمارا نفس ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ کرنا چاہتے. جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم شیطان اور ہماری نفس کی جو خواہشات ہیں اس سے اللہ ہم کو محفوظ کرتا ہے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت جیسی چیز عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں بتاتے ہیں کہ اپنے جب تم نماز میں جس طریقے سے وضو بناتے نا، یہاں اس کا بیان ہے. تو ہمارا رب ہمیں کہتا ہے اے ایمان والو، جب تم اپنی نماز کی تیاری کے لیے اٹھو نا، تو کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو. جیسے کہ اب میں نے آیت پڑھی کہ اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو طرف نماز کے، پس دھو لو منہ اپنے اور ہاتھ اپنی کہنیوں سمیت، اور ہاتھ پھیر لو اپنے سروں پر اور اپنے پاؤں کو ٹکنوں سمیت. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے اب آپ اس آیت کو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث کی روشنی میں ہم اس کو سمجھتے ہیں. کیونکہ آپ کو دیکھیں جب ہم منہ دھوتے ہیں تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ منہ نہیں دھوتے، ہم جو ہیں کلی کرتے ہیں، مسواک بھی کرتے ہیں، ناک میں بھی پانی چڑھاتے ہیں، ہے نا. اور کان کا میں جو ہے، کان ہمارے سر کا ایک حصہ ہے، تو اس لیے جب ہم مسا کرتے ہیں تو اس دوران اپنی انگلی بھی ڈال کر کان کی میں اندر باہر ہم صاف کرتے ہیں. تو وضو کرنے سے پہلے ہم ہاتھوں کو بھی اپنے دھو لیتے ہیں سنک کے نیچے، آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ جن ہاتھوں سے ہم وضو کر رہے ہیں ان کو بھی ہم پاک صاف کر لیتے ہیں. تو ان سب کا ذکر دیکھیے قرآن میں نہیں آیا ہے، یہ سنت کے اعمال ہیں. تو ہم اگر ہم کر لیں تو نور علی نور آپ سمجھیے. اگر ہم سنت کے اعمال کرتے ہیں یہ تمام چیزیں، تو مطلب نور علی نور جسے کہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے. ورنہ اس کے باوجود بھی یہ جو 4 فرائض اللہ نے ہمیں جو قرآن میں بتائے ہیں نا، اس سے ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے. یہ 4 فرائض قرآن نے بتا دیے، تو اس کو کرنے سے ہمارا وضو مکمل ہو جاتا ہے. اور چہرے کو دھونے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اپنی کہنیوں تک، یعنی کہ جو کونی ہوتی ہے نا، یہاں تک پورے اپنے اس کو دھو لو. اور چہروں کو دھونے کے بعد اپنی کہنیوں تک جب ہم دھو لیتے ہیں، یعنی اس میں جو ہماری کونی ہے وہ شامل ہے. اب یہ ہے کہ 1 دفعہ دھونا ہے، 2 دفعہ دھونا ہے، 3 دفعہ دھونا ہے، قرآن بیان نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، قرآن بیان نہیں کر. یہ بھی ہمیں کس سے پتہ چلے گا؟ سنت سے پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 1 دفعہ بھی ہے، 2 بھی ہے، 3 بھی ہے. ہم 3 دفعہ تک بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. پھر آگے بات ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا نا 1 دفعہ کرنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے. پھر اپنے پاؤں کو ٹخنے تک دھو لو یا مسح کر لو. اس میں جو ہے نا تھوڑا سا امت میں
تھوڑا سا اختلاف ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، ایک اور بھی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے مسح کرنے سے پاؤں کا وضو ہو جاتا ہے. ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ جیسے پاؤں دھو لیا، وضو کر کے ہم نے پاؤں دھو لیا، یہ شاور جب لیا صاف ستھرے ہو گئے تو ہم نے اوپر موزہ پہن لیا ہے نا، ایک دن تک ہم اس موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. یہ ہم لوگ یوزلی ہمارے علماء ہمیں یہی بتاتے ہیں، ہم اوپر کر سکتے ہیں. پھر یعنی کہ ایک 12 آورز جب گزرتے ہیں تو ہم نے پھر سے فریش وضو بنانا ہے. اور اگر ہم سفر میں ہیں تو علماء کہتے ہیں 3 دن تک بھی ہو جاتا ہے. تو اب جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر موزے کے بھی پاؤں کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے. تو اب وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں. یہ دونوں جو اسکول آف تھاٹس ہیں اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، یعنی کہ اہل سنت اہل شیعہ جو ہیں وہ اپنے دلائل لاتے ہیں، وہ اپنے دلائل لاتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے اب یہ بات بھی دونوں میں متفق ایک بات ہے، لیکن دونوں یہ کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں موزہ پہن کے مسح کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں بغیر موزے کی بھی ہو جاتا ہے. لیکن بات دونوں میں ایک چیز کامن متفق یہ ہے کہ پاؤں گندے نہیں ہونا چاہیے، نیچے سے پاؤں گندے نہیں ہونا چاہیے. تو اکثر آپ نے اگر کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہے ان اہل شیعوں کو وضو کرتے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا پاؤں سے پہلے وہ دھو لیتے ہیں، یعنی کہ ان کو مسح کرنا ہوتا ہے نا اوپر سے. تو اگر پاؤں میں گندگی ہے، پاؤں میں ہے، تو وہ پہلے دھو کے پھر وضو. تو لوگ سمجھتے ہیں وہ پاؤں سے وضو شروع کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو پاؤں کو گندا نہیں ہونا چاہیے، پاؤں دھو کر پھر مسح کرتے ہیں. اور آخر میں دیکھیے بات میں نے آپ سے کہا نا یہی ہو گیا کہ پاؤں کا صاف ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر ویسے ہم مٹی نہیں، جیسے بالفرض جیسے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ یہیں پہ وضو کر کے بیٹھے ہیں لیکن اتفاق سے آپ کا وضو چلا گیا، اب آپ کہیں باہر گندگی میں نہیں گئے، آپ کے پاؤں صاف ستھرے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے آپ مسح کر سکتے ہیں. واللہ عالم. دیکھیں یہ آپ کے اپنی ریسرچ کر لیجئے، جو میں نے سنا میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. لیکن باہر مٹی میں نہیں گئے، کوئی گندگی نہیں لگی ہو تو پاؤں کا مسح ہم کر سکتے ہیں. یہ دونوں میں تھوڑا اونچ نیچ ہے، لیکن وہ بھی ان کی بھی دلائل بہت اسٹرانگ ہیں اور ہماری اپنی جگہ اسٹرانگ ہے. تو لہٰذا جیسا آپ کا دل ٹھکتا ہے آپ وہ کام کر لیجئے. اب کیا ہے، کیا ایک وضو سے ہی کیا ہم باقی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے فجر میں آپ نے بنایا ہے، آپ کا وضو ابھی خراب نہیں ہوا ہے، نہیں ٹوٹا، تو کیا آپ باقی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی ہمیں رسول اللہ سے رہنمائی مل جاتی ہے. جنگ خیبر کے موقع پہ آپ نے ایک وضو سے ہی نمازیں پڑھی تھیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوبارہ وضو کریں. اگر آپ فریش وضو بناتے ہیں تو وہی والی بات، نور اللہ نور ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے. پانی کوئی ایسا نہیں ہو کہ آپ نے فریش وضو کیا تو کوئی ضائع ہو گیا، نہیں، یہ نور اللہ نور ہے، بلکہ ثواب کا وہ بنتا ہے. لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر ایک ہی آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو آپ اس سے اپنا چلا سکتے ہیں، باقی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اب آگے بات ہو رہی ہے، وضو کی بات ہو گئی ہے، اور اب بات ہو رہی ہے کہ اگر ہو تم ناپاک پس اچھی طرح پاک ہو جاؤ. اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ اگر تم میں جنابت کی لائق ہو گئی ہے، اگر تم میں جنابت لائق ہو گئی ہے تو غسل، یعنی کہ جنابت کیا ہوتا ہے، میاں بیوی کا تعلق اگر قائم ہو گیا ہے، یا خواب میں ہوتا ہے نا ویٹ ڈریم آ گئے ہیں، خیالات ایسے ہو گئے ہیں، ہوتا ہے نا کوئی ایسی مووی دیکھ رہے ہیں، ایسی باتیں، ایسی بک پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی سین دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے. کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، میاں بیوی کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، خواب میں بھی ہو سکتا ہے، خیالات بھی ہو سکتے ہیں، جس سے بھی فرض ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. اس کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اور قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ ناجائز ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ہو تم ناپاک، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم ہو ناپاک تو اچھی طرح پاک ہو جاؤ.
تو اگر غسل تم پہ واجب ہو گیا ہے تو پہلے غسل کر لو. غسل کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے اور قرآن کو بھی نہیں چھونا. تو غسل کو اہتمام سے کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس لیے ہمیں سنت کا طریقہ چیک کرنا چاہیے. اوکے، اور پھر جب ہم چیک کریں گے تو اسی حساب سے پھر ہم اپنا غسل کر سکتے ہیں. آگے بات ہو رہی ہے اس آیت میں، اگر ہو تم، یعنی کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے آیا ہے بیت الخلاء سے یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم کو پانی نہ پاؤ تو قصد کرو، یعنی کہ قصد مینس کرو پاک مٹی کا اپنے منہ اور ہاتھ سے، اپنے ہاتھوں پہ سے مل لو، اپنے ہاتھوں پہ مل لو. تو اب بات آگے بڑھائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ہو بیمار ہو یا سفر پہ ہو، اب تم ٹریول میں جا رہے ہو یا تم سفر میں ہو یا کوئی تمہارے اوپر کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی نجاست لگ گئی ہے، میاں بیوی کا تعلق ہو گیا یا تمہارا وضو ہی ٹوٹ گیا ہے، مگر تمہارے ساتھ کچھ ایسے حالات پیش آ گئے ہوں جس میں تم وضو نہیں بنا پا رہے ہو، تو دوسری وہ جسم، مطلب وضو یعنی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا نجاست، کہ مطلب جس میں وضو کیا جا سکتا ہے، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے وضو ٹوٹ گیا ہے یا جس سے غسل فرض ہو گیا ہے. تو کن باتوں سے وضو چلا جاتا ہے، کن باتوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کی ہمیں نالج لینا چاہیے، کیونکہ یہ ضروری چیز ہے، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی. تو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں حدیثیں پڑھنا چاہیے، ہمیں لیکچر سننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور غسل کب واجب ہو جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں جب وضو ٹوٹ جائے اور یا غسل واجب ہو، دونوں صورتوں میں اگر پانی نہیں ملتا اور اگر ہم سفر میں ہیں یا مریض ہیں یا کوئی ایسی حالات ہے جس میں پانی کا استعمال ممکن نہیں ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم تیمم کر لو. اور بعض دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ وضو غسل مشکل بھی ہو جاتا ہے، کہ پانی ہے، ایک ایک کیس ہے کہ پانی نہیں ہے، ایک ہے کہ آپ پانی ہے، آپ کے گھر میں پانی ہے، مگر آپ کا مرض ایسا ہے کہ آپ پانی ڈالیں گے تو آپ کیا ہوئے گا، بیمار ہو جائیں گے یا زخم خراب ہو جائے گا، یا اتنا پانی ہے کہ اگر آپ استعمال کریں گے تو پینے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں رہے گا. اور سم ٹائم آپ سفر میں، اب ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں، اگر آپ نے وضو اور شاور ہی لینے شروع کر دیے اتنے، ایک تو باتھ روم گندا، پھر دوسرے اتنے مسافر جو اتنا لمبا سفر ہے وہ کیسے ہوگا. تو اسی لیے تیمم کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ تم تیمم کر لو. اور اس آیت کو اگر آپ کو یاد ہو، ہم سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 43 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ پاک جگہ دیکھ کے، یعنی کہ ویٹنس نہ ہو، پاک مٹی جہاں آپ دیکھیں ڈرائی دیکھ کر چہرہ اور ہاتھ پر مسح کر لو. اور ایک آپ نا مٹی پہ ہاتھ مارا آپ نے، چہرے اگر مٹی زیادہ لگی تو آپ کو پھونک مار دیں، چہرے پہ کر دیں، اور پھر اب اپنے کلائیوں تک آپ اس کو مل لیں. ایک اور جو میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کونی تک بھی کہا جاتا ہے، کلائی کونی، کوئی کونی کہتا ہے، کونیوں تک، جیسے ہم وضو کرتے ہیں نا کونیوں تک، کوئی کہتا ہے یہاں تک کرو مسا، کوئی کہتا ہے کلائی تک، جو آپ کو مناسب سمجھا آپ کر لیجیے. اب آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ تیمم جو ہو ایک لمبے عرصے تک کرنا پڑ جائے، حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ کو جو ہے لانگ ٹرم تک تیمم کرنا پڑ جائے. تو ہمیں وضو کرنے سے، یہ جو اللہ نے ہمیں تیمم اس کا نعم البدل بتایا ہے نا، وضو کو کا نعم البدل، تو ہمیں وضو کرنے سے جو طہارت کا احساس، جو فریشنس آتی ہے نا، جو ایمان میں ایک فریشنس آتی ہے، ایک آپ مائنڈ بنا کے جا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، ہم ایک تیاری سے اللہ کے آگے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ پانی نہیں ہے تو اب ہمیں نماز پڑھنا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیمم کا طریقہ رکھا ہے نا، تو ہماری یاد، ہمارے فیلنگز کو ریفریش کرنے کے لیے، احساسات کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے تیمم کا حکم دیا کہ مطلب ہم بالکل ڈل نہ ہو جائے. تو اللہ چاہتا تو دیکھیے یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ بھی پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تم نماز پڑھ لو، ایسی پڑھ لو، بغیر اس کے پڑھ لو، مگر
بظاہر اگر ہم دیکھیں تو مٹی ہمیں گندی لگتی ہے، ہم تو سب ڈسٹنگ صاف کرتے رہتے ہیں ہم گھروں میں، ہے نا؟ لیکن اس مٹی کو اللہ نے پاک کہا ہے، کیونکہ ہمارا دیکھیے ایک ظاہر ہے، یعنی کہ جسم ہمارا ظاہر، اور جسم کو پاک کیا ہم نے، اور پانی سے کیا ہوا، پانی سے پاک کیا جسم کو، اور روح کو اس سے پاکیزگی ملتی ہے، احساس جاگتا ہے ہمارا، ہم ایک مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں، ہماری روح کو احساس ہوتا ہے نیکی کے لیے، مطلب ایک اندر سے جو ہے نا ہمارے اندر ایک احساس جاگتا ہے۔ تو اللہ نے جسم کا جو جسم اللہ نے تیمم کے طریقہ بتایا ہمیں، تو جس طرح پاکیزہ نفس ہمارا ایک نعمت ہے نا، اسی طرح پاکیزہ جسم بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر جب ہم سکون کی حالت میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ جب ہم نارمل زندگی میں آ گیا، پانی اویلیبل ہو گیا، تو آپ دیکھیں گے ہم تیمم کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ہم آٹومیٹکلی وضو کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم کو پاکیزہ بنائے، اس لیے وضو اور غسل کا حکم دیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا، اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، ہماری عبادات میں شرک نہیں ہونا چاہیے، ہمارے جسم کو پاک ہونا چاہیے نا، کپڑے صاف ستھرا ہو، کوئی گندگی نہ لگو، ہماری طہارت کے لیے کا وضو بناؤ، غسل کرو، ہمارے دل دماغ کی جو سوچیں ہیں اچھی پازیٹیو اچھی ہونی چاہیے، گندی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے برائیاں پیدا کر رہے ہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں وہ اچھا کرو، اپنا اخلاق اچھا کرو، کتنا ہمارے اسلام نے پاکیزگی کے بارے میں بتایا ہے۔ اب جب ہمارا سب یہ وضو ہو گیا، طہارت ہو گئی، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ تم پہ تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے۔ اب اللہ آگے اور کھول کے ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ شریعت کے حکم احکامات کو نا بہت سخت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے بڑی سختی کر دی ہے، بڑی شریعت ہماری سخت ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اس میں دیکھیے شک نہیں، جس کو یوز ٹو نہ ہونا وضو بنانے کے، غسل کرنے کے، جس کو یوز ٹو نہیں تو اس کو تو واقعی مشکل لگیں گے، جو نماز ہی نہ پڑھتا اس کو تو مشکل ہی لگیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ پابندی تمہیں مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں دیا ہے، اگر مجھے تکلیف میں ڈالنا ہوتا نا تو میں بیماری سفر جیسی حالت میں تیمم کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں مجھے مشکل میں ڈالنا ہوتا تو میں تمہارے لیے کیوں سہولتیں دیتا، بلکہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندوں میں پاکیزگی پیدا ہو۔ یہ جو وضو اور تمہاری طہارت ہے نا، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے مسلمان بندے صاف ستھرے ہوں، اندر سے باہر سے دل سے ہر طریقے سے صاف ستھرے پاکیزہ، جنت میں جانے والے لوگ، یعنی جنت میں ایسی لوگ جائیں گے نا، پاکیزہ لوگ جائیں گے، پاکیزہ لوگ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہو تاکہ وہ اپنے رب کے اور قریب آ جائیں، ان کے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں، وہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اصل پاکیزگی تو دیکھیں روح کی ضرورت ہے نا، روح ہماری اصل اس کو پاک کرنا کہ جنت میں جانے والے پاکیزہ ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ یہ پاکیزہ نہیں ہو تو آپ کو پتہ ہے کتنے مراحلوں سے گزارا جائے گا اس کو پاک کرنے کے لیے۔ اور نماز بھی اسی لیے فرض کی گئی ہے کہ ہمارے اندر نفس جو ہے نا وہ پاکیزہ ہو جائے، ہمارا اوپر اندر، یعنی کہ اوپر بھی ظاہر بھی جسم صاف ستھرا ہو جائے، فریش ہو جائے، اور ہماری روح بھی پاک ہو جائے، تو دونوں ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں نا، ہم اوپر سے وضو کے جو ہمارے اثرات ہوتے ہیں دل پر ہمارے اس پہ اثر پڑتا ہے، جب ہم یہ وضو بناتے ہیں سوچتے ہیں اللہ کے دربار میں جانے تو ہمارے دل پہ اس کے اثر ہو رہا ہوتا ہے روح کا، اور پھر جب ہماری روح پہ اثر ہوتا ہے نا ہمارے عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے جب ہمارے دل میں ایمان جاتا ہے تو ہمارے عمل میں لوگ دیکھتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ با عمل ہو گئے، ہمارے عمل لوگوں کو پتہ بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کے کچھ جو پڑھ رہے ہیں قرآن اس کا اثر ہو رہا ہے، وہ ہمارے عملوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا، اور ناپاکی کی حالت میں اس کو مطلب غسل کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جو چیزوں سے وضو آتا ہے اس کو وضو کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ
آیت کے آخری ٹکڑے میں کہتے ہیں، اور یہ کہ پوری کرے تم پر اپنی نعمت تم پر تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو امت مسلمہ میں کیوں چاہ رہا ہوں، دیکھو اللہ نے تم پر اپنی نعمت تمام کی ہے، امت تمہارے لیے صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیا، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہدایت عطا کر دی تمہیں، امت مسلمہ کی کو امامت عطا فرمی، کتنا بڑا درجہ امت مسلمہ کو ایک امامت کا درجہ دیا اور شریعت آسان کر دی ہے، اور یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیے ہیں تیمم کے کتنے احسان دیے ہیں۔ یہودیوں کی شریعت میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا، یہ احکام ہی نہیں تھے طہارت کے معاملے میں، یعنی کہ تیمم تو مسلمان امت کو ملی ہے، رسول اللہ کو ملا ہے یہ تحفہ، تمام جو زمین ہے وہ پاک کر دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جب یہ طہارت کے معاملے میں بہت پابندیاں تھیں جو یہود کی شریعت میں آپ نے سب پڑھا ہے کہ ان کی جو ہے نا پابندیاں کافی سخت تھی، تیمم کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، جب قرآن میں تیمم کا احکامات آئے نا تو وہ اتنا مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، وہ کہتے تھے یہ تم لوگ سب کیا، وہ تو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اس قسم کی جب حالت ہو جائے تو وہ یہ مٹی سے اس طرح سے پاک کر کے وہ نماز پڑھ لے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے تم لوگ جو ہے نا مشرک تم سے اچھے ہیں، دیکھو وہ تم سے زیادہ صفائی کرتے ہیں۔ تو تیمم کی یہ آسانی امت مسلمہ کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے، نعمت اللہ نے جو امت مسلمہ کو سہولتیں دی ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس پر آپ پہ مجھ پہ شکر واجب آ جاتا ہے۔ اللہ نے مشکل حالات کے لیے ہماری آسانی کا حکم دے دیا ہے، اپنی نعمت کو مکمل کی، کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ہدایت اور شریعت بھی دیکھیں ایک نعمت ہے، جو اللہ نے ہمیں شریعت دی نا، یہ ایک نعمت ہے۔ جتنا آپ علم حاصل کریں گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی آسانیاں ہیں۔ جو نہیں علم حاصل کرے گا وہ یہی سمجھے گا کہ بس وضو ہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ علم حاصل کرنے سے ہمیں تیمم کا طریقہ پتہ چلا کہ کیا کیا ایمرجنسیز میں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں بس پانی نہیں ہے نا بس تبھی ہم تیمم کر سکتے ہیں، ہم نے کتنے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ کیا کیا ایمرجنسی ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو زندگی کو اللہ نے ہماری آسان بنا دیا ہے، شریعت سے ہماری زندگی میں آسانیاں آ گئی ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہ جو ہے نا تاکہ تم شکر گزار بنو، تو ربی آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، اللہ سے شکر ادا کرتے رہا کریں۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ میں نمبر 7 اس میں کہا جا رہا ہے کہ اور اپنے اوپر احسان اللہ کا یاد کرو، اس کا عہد جو تم نے ٹھہرایا تھا، جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ خوب جاننے والا ہے دلوں کی حالت۔ اس آیت میں دیکھیے نعمت کی قدر، یعنی کہ نعمت کی قدر کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ کیا نعمت؟ اسلام کی نعمت ہے نا، دین اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت۔ تو اللہ نے آپ کو یاد ہے نا صحابہ سے، امت مسلمہ سے جو ایک وعدہ لیا ہے، اللہ نے جو آپ کو مجھے جو عزت عطا فرمائی ہے بنی اسرائیل، اللہ نے کہا جو تمہیں میں نے امت مسلمہ کو جو عزت دی ہے، جو تم سے وعدہ لیا ہے، تم بنی اسرائیل کی طرح بھول نہ جانا، ہے نا، جس طریقے سے انہوں نے بھلا دیا ہے تم نہ بھول جانا، تم نے یاد رکھنا، یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک وعدہ، ایک عہد ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے لیا ہے نا۔ جب تم نے اسلام قبول کیا ہے، جب آپ نے میں اسلام قبول کیا ہے، اس وقت دیکھیے صحابہ تھے، آج میرے آپ سے بات ہو رہی ہے، ہم بھی تو اسلام قبول کریں نا۔ تو اب ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے سنا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، ہم نے سنا اور اب ہم اطاعت بھی کریں گے۔ اس وقت صحابہ نے کیا، آج میں اور آپ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو تم سے وعدہ کیا ہے نا اس پہ عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گی۔ یا جو تم نے اللہ سے جو عہد کیا ہے، اگر تم اس پہ عمل کرو گے تمہاری کامیابیاں دنیا اور آخرت میں قدم چومے گی۔ اگر تم نے وعدہ توڑا، اگر تم نے بد عہدی کی تو اس کی سزا بھی تمہیں بہت سخت ہوگی، کیونکہ دیکھیں مسلمان یہی کہتا ہے نا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا نا کہ ہم نے سنا اور
ہم نہیں مانتے، یہ اتنے ڈٹھائی سے کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے بد عہدی کی تو اس کی سزا بھی بہت ہوگی، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے سینوں کے راز جانتا ہے۔ تم اپنے ظاہری اعمال سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اندر کا معاملہ تو صرف اللہ جانتا ہے نا۔ تم اپنی چرب زبانی سے، زبان کو اڑوڑ مڑوڑ توڑوڑ کے بات کرنے سے، جھوٹ بات کرنے سے تم بظاہر سامنے والے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تو سینوں کے راز جانتا ہے، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سینوں کے راز جانتا ہوں، لہٰذا تم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی معاملے میں اللہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ احساس اپنے اندر، اپنے ذہن میں جب ہم تازہ رکھتے ہیں نا، کہ جب ہم یہ احساس اپنے ریفریش کرتے رہتے ہیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تب ہی اللہ کے احکامات کو ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ گفتگو میں بات کریں تو احساس رہتا ہے تو ہم صحیح گفتگو کرتے ہیں، جھوٹ دھوکہ بے ایمانی سے بچتے ہیں۔ تو اس احساس میں ایک مسلمان کیا کرتا، اپنی زندگی گزارتا، پھر اس کی زندگی اعلیٰ ترین زندگی اس کی گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بالکل اپنے عہد پہ قائم رہنے والا بنائے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 8، اے ایمان والو، اللہ کے واسطے کھڑے ہو جایا کرو، گواہی دینے کو انصاف کی، کسی قوم کی دشمنی باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑ دو، عدل کرو، یہی بات تقوی ہے، زیادہ نزدیک ہے، ڈرتے رہو اللہ سے، جو تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیں، اب پھر اہل یا ایھا الذین آمنو سے بات ہو رہی ہے، آپ سے میرے سے بات ہو رہی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب آپ سے کہا جا رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، جو آپ ہے نا، مجھ سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو۔ کون ہے آپ اور میں؟ تو اب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، اب آپ سے کہا جا رہا ہے، پرسنل اپنے اوپر لیں کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے واسطہ۔ کہہ رہے ہیں ایمان والو، ایمان کی اہم ترین ڈیمانڈ اب بتائی جا رہی، کہہ کے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، آپ کو میرا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ اب تم کھڑے ہو جائے۔ جو سب سے ڈائمنڈ چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا، ڈیمانڈ ہے کہ جو عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹی کو پوری امت مسلمہ پوری کرے۔ کیا؟ سچائی کے لیے، حق بات کے لیے وہ کھڑی ہو جائے، اور حق اور انصاف کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ تمہاری جان بھی چلی جائے، چاہے تمہاری جان بھی چل جائے، مگر جھوٹی بات نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، حق بات سے نہ پھرنا۔ اور سب سے بڑی دنیا کی حق بات کیا ہے، آپ اور میں جانتے ہیں، سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ ایک اللہ ہے، میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، بس ایک اللہ ہے۔ یہ سب سے بڑی سچائی ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ امت مسلمہ۔ اللہ ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ ہے سب سے بڑا سچ۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے، یعنی کہ یہ جو حق بیان کرنی، سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو اندر سے یہ چیز کو راضی کرنا ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ پہ اپلائی کروں گی، ٹھیک ہے؟ پھر اپنے والدین ہیں، اپنے اولاد ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، بھئی ہر ایک اپنا اپنا جو سرکل ہے نا۔ اب یہ نہیں کہ ہم اپنا تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا، محلے میں نکل گئے، جلسے جلوسوں میں جا رہے ہیں اور حق بات کہے جا رہے ہیں۔ پہلے اپنا اپنا سرکل ہمیں دیکھنا ہے، ہماری پہنچ کہاں تک ہے، ہماری پہنچ ہمارے گھر تک ہے، ہمارے رشتہ داروں تک ہے، ہماری فیملی فرینڈس، بس یہی ہمارا سرکل ہے نا۔ ہم کوئی ایسے تو نہیں چلے جائیں گے، جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی وہ سرکل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے جس کا جتنا سرکل ہے وہ اپنے سرکل میں رہے، اس کے بعد معاشرہ ہے، عدالتیں ہیں گھروں میں، ہمیشہ کیا ہے نا، ہم یہاں ایسے ہی کریں گے نا، جس کا جتنی جابز ہیں، کسی کوئی جج بن جاتا ہے، کوئی وکیل ہے، تو جیسا ان کی پوسٹ بڑھتی جائے گی، ان کا سرکل ویسے ہی ہوتا چل جائے گا۔ تو کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں ہمیشہ حق بات کرنی ہے، اپنے بچوں
بچوں کے ساتھ، چاہے میاں بیوی ہوں، بہن بھائی ہوں، کوئی امیر ہو، غریب ہو، دوست ہو، دشمن ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حق بات کرنی ہے، اللہ کے لیے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کسی قوم کی دشمنی باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑنا، عدل کرو۔ یعنی کہ کسی قوم، کوئی قوم سے کتنی بڑی دشمنی تمہاری کیوں نہ ہو، جیسے اب ایک مسلمان کنٹری، ایک نان مسلم کنٹری، دونوں میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، کتنی بھی تمہاری دشمنی ہو نان مسلم کنٹری سے، مگر جو تم نے وعدہ کیا ہے، جو تم نے حق بات کی، تم نے حق بات کرنی ہے، تم نے ہٹنا نہیں ہے۔ کس طرح آپ دیکھیں کہ شیطان نے بنی اسرائیل کو ہم مسلمانوں کے دشمن بنا دیا۔ کیوں؟ ان کو حسد ہو گیا، ان کو دشمنی ان کے اندر اتنی آ گئی، یہ حق بات سے وہ پیچھے ہو گئے، ہے نا۔ اللہ نے جو ان کو ذمہ داری دی تھی بنی اسرائیل کو، اللہ نے سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس دشمنی میں، اس حسد نے بھول گئے، سب بھول گئے کہ یہ عرب ہمارے کزنز ہیں، فرسٹ کزنز ہیں عرب، ان کے یہودیوں کے عرب فرسٹ کزنز ہیں نا، سب شیطان نے بھلا دیا، صرف ایک حسد میں، ایک دشمنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو تم نے بھولنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بڑی سے بڑی دشمنی قوم میں بھی آ جائے، مگر تم نے حق بات سے علیحدہ نہیں ہونا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ جس کی ذمہ داری ان کو اللہ نے دی تھی، وہ انہوں نے سب بھلا دیا۔ اب مسلمانوں کو، آپ کو، مجھے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ شیطان کی ان چالوں میں مت آ جانا، جیسے بنی اسرائیل آگے، اپنی ہوشیار رہنا، اس کی چالوں سے بچ کر رہنا، دشمن کے خلاف بھی بات کرنا ہو تو حق بات کرنا، چاہے کتنی دشمنی ہو، عدل اور انصاف سے تم نے نہیں ہٹنا۔ تو ہمیں کیا لیسن ملا؟ زندگی کے ہر لمحے مجھے سچائی کے پہ کھڑے ہونا ہے، ہمیں بچوں میں عدل کرنا ہے، کوئی بچے کو زیادہ چڑھا دیا، کم کرنا ہے، عدل سے، حق بات سے لے کے چلنا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اور دیکھیں جب کسی کے پاس طاقت آ جاتی ہے نا، اقتدار آ جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، پاور آ جاتا ہے نا، تو اس کے بعد نا حق بات پر جم جانا بڑی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بڑا آزمائش کی بات ہوتی ہے، مگر جس کے پاس تقوی ہو نا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادہ اور پھر کیا کرنا ہے؟ بات یہی ہے کہ تقوی سے زیادہ نزدیک ہے جو ڈرتے رہے گا اللہ سے، جو تم اللہ کو خوب خبر ہے۔ تو یاد رکھو یہ تمام چیزیں تمہیں کب میسر ہوں گی؟ اللہ کے تقوی کے ساتھ۔ تمام معاملوں کا حل اس تقوی کے اندر ہے، تمام نیکیوں کی جڑ اس تقوی میں ہے، جس سے انسان سیدھا رہتا ہے۔ جب ہم اخلاق کی کب بلندیوں میں پہنچیں گے؟ جب ہمارے اندر تقوی ہوگا، تب ہم جا کر، جب تقوی حاصل ہوتا ہے نا، تو یہ ہم اتنے بلندی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا احساس ہمیں ہو کہ اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہے نا، ہم نے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے ہمارا مالک پروردگار ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم کرتے ہو اللہ کو خوب پتہ ہے، اللہ کو خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تقوی نصیب فرمائے۔ اب آیت نمبر 9 اور 10 میں جو ہے اب ان کے ریزلٹس بتائے جا رہے ہیں کہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو پورا کرے گا نا، اس کے کیا ریزلٹ ہوں گے، اس کو مغفرت بھی ملے گی، اس کو اجر عظیم ہے، اور جو نہیں سنے گا اس کو جہنم ہے۔ تو آیت نمبر 9 میں کہا جا رہا ہے وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لا اور کام کیے نیک، کہ ان کے واسطے بخشش ہے اور ثواب بڑا ہے۔ آیت نمبر 10 ہے جنہوں نے کفر کیا، جھوٹ بتایا ہماری آیتوں کو، وہ ساتھی ہیں دوزخ کے۔ تو آپ نے جیسے دیکھا کہ ہم نے جو لاسٹ آیتیں ہم جو مسلسل پڑھ کے آ رہے ہیں، مسلسل ایک ہی بات کا ذکر چلے آ رہا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ ایمان لانے سے جو باتیں ان کے لیے کرنی ضروری ہوتی ہیں انہیں خوشی خوشی کرنا چاہیے، جو باتیں اللہ نے حکم دیا ہمیں خوشی خوشی کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کے، آپ کے اوپر، میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور کتنے احسان ہیں آپ خود دیکھیں، بے شمار نعمت
نعمتیں جب جب ہم نے اللہ کو اپنا مالک معبود مان لیا نا، ہم نے مان لیا کہ ہمارا مالک رازق سب اللہ ہے، تو اس کا ہمیں حکم ماننا ضروری ہو گیا۔ جب ہم نے ایک زبان سے کہہ لیا تو دل کو بھی اب ہم نے جھکا دینا ہے۔ اللہ نے اپنا حکم سنائے ہیں، اس کے بعد سارے دین کا دیکھیے جو کیلکولیشن ہوئی وہ 2 ورڈز میں ہو گیا ہے، جس سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان کو 2 ٹائپ کے کام کرنے، ایک کیا کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور سب بتا دیا گیا کیسے کرنا ہے، طہارت ہونی چاہیے، اور نمبر 2 مخلوق کے ساتھ اچھا رہنا ہے اور انصاف کے ساتھ رہنا ہے، یعنی کہ مخلوق کے ساتھ فیئر رہنا ہے۔ تو ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے، جب ہم یہ 2 کام کریں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی میری خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ جب ہم اللہ کی بات سنیں گے، اللہ کی کریں گے، تو اللہ ہم اپنی رحمت سے ہماری خطائیں گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نیک کاموں کے بدلے میں انہیں بڑے بڑے اللہ آپ کو نا مجھے انعام بھی دے گا انشاءاللہ۔ وہ جنت میں اللہ داخل کرے گا، اور بڑے ہی ہم آرام اور چین اور خوشی خرم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ اب آپ یہ دیکھیں، اس لیے یہ ہرگز ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نیک کاموں میں دنیا میں کوئی ہمیں صلہ نہیں ملتا، صرف بس تکلیفیں ملے گی، نہیں۔ نیک کاموں کا دیکھیں دنیا میں ہو سکتا ہے ہمیں کچھ زیادہ نہ ملے، لیکن اس کی نیک کاموں کی برکتوں سے پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتا ہے، غلط راستوں سے، غلط صحبت سے، غلط دوستوں سے۔ یہ چیزیں ہماری بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے نیک کام کریں، ہم ویسے کی ویسی جاب ہے ہماری، ہمارا گھر ویسے کا ویسے ہی ہے، یہی ہم اس چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ نیک کاموں کی کیا کیا برکات ہوتی ہیں، ہمیں کتنے غلط راستے، کتنے گناہوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچا لیتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم کو اس کے اجر میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے، کام کیے نیک، ان کے واسطے بخشش ہے اور ثواب بڑا ہے۔ اور پھر اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، جھوٹ بتایا ہماری آیتوں کو، وہ ساتھی ہیں دوزخ کے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس نے انکار کر دیا، قرآن شریف کی آیتوں کو جھوٹا سمجھا، قرآن کو بھی نہیں مانا، اس کی آیتوں کو بھی نہیں مانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کرتے ہیں اس کو بھی نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ان کی ان کاموں کا جو رزلٹ ہے نا وہ اچھا نہیں آئے گا۔ یہ وارننگ ہے، جنت کا وعدہ ہے، دوزخ کی وارننگ ہے۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی کہ دیکھو ابھی صحیح ہو جاؤ، ورنہ موت آتے ہی نا پھر دیکھو بات خراب ہو جائے گی، تو لہٰذا آج تم سدھر جاؤ۔ تو دنیا میں تو ان کا شاید دیکھیں کچھ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا، ہم سمجھتے ہیں جو اتنے نافرمانے کتنے مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں آ رہا، وہ لڑکیاں کتنے آرام سے بغیر پردہ پھرتی، ان کو تو کوئی عذاب نہیں آتا، ہم کو اتنا پردہ اللہ نے کہا ہے۔ بظاہر ہمیں بہت لگژری نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگ فن 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 کرتے رہتے ہیں، ہمارے اندر پابندیاں، یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، یہ پہنو یہ نہ پہنو، یہاں جاؤ یہاں نہیں جاؤ، تو یہ پابندیاں ہمیں ایسا فیل ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں دیکھو ان کو کچھ بھی تو نہیں ہو رہا ہے، وہ دن رات وہ لوگ شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بے پردہ پھر رہے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بظاہر یہ تمہارے یہ چند دن کی یہ جو تمہاری دنیا کی عیش و عشرت ہے، کچھ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، وقت دیا ہے کہ شاید ان کو عقل آ جائے کبھی نہ کبھی، شاید وہ لوٹ آئیں، نیک کام کر لیں، ایمان لے آئیں، اور جو ہے نا ان کو چھوڑا ہوا ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر وہ کفر کی ہی حالت میں مرے تو پھر ان کے لیے دوزخ جو ہے وہ تیار ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کو عمل والا بنائے، ہمیں جنت میں لے جانے والا بنائے، اور ہم کو نان مسلمس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم کسی کو ہدایت تو نہیں دے سکتے، ایٹ لیسٹ ہم ذریعہ تو بن سکتے ہیں، ہے نا۔ اب آیت نمبر 11، یہ لاسٹ ہے۔ اے ایمان والو، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بلا رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ کا احسان یاد رکھو، جو لوگوں نے قصد کیا ہے، یعنی کہ کچھ کر دیا ہے تم میں سے، ہاتھ چلا دیے تم سے، ہاتھ روک دیے، مطلب نا اوپر جب ارادہ کیا لوگوں نے کہ بڑھائیں تمہاری طرف ہاتھ،
اپنے بس روک دیا ہاتھوں کو ان کی تم سے، اور ڈرو اللہ سے، اور اوپر اللہ ہی کے چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے۔ اب پھر مسلمانوں کو، آپ کو، مجھے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دیکھو اللہ کا جو وعدہ ہے نا، اللہ اپنا وعدہ کیسے پورا کرتا ہے، تم غور کرو۔ تم مٹھی بھر مسلمان تھے، یہ نا صحابہ کے ٹائم کی بات بتا رہے ہیں کہ تم مٹھی بھر مسلمان تھے، اور پورا جو اہل عرب تھا تمہارا دشمن تھا، مکے میں لوگ تمہارے دشمن تھے، اہل قریش تمہارے دشمن تھے، ان میں سے کیسے تم کو اللہ بچا کے تم لوگوں کو کیسی سپر پاور بنا دیا۔ اگر ان لوگوں کو، اہل مکہ، اہل قریش کو پتہ ہوتا نا کہ مٹھی بھر مسلمانوں نے مستقبل میں ان کا سارا مکہ فتح کر لینا ہے، انہوں نے سپر پاور بننا ہے، اسلام اتنا ترقی کرے گا، اگر ان کو ذری سی بھی بھنک ہوتی وہ مٹھی بھر مسلمانوں کو اسی وقت ہی ختم کر دیتے۔ مگر یہ اللہ کا رحم ہے، کرم ہے، جو تم کو بچا کر لے کے آیا۔ اللہ نے ان کی سوچ پہ پردہ ڈال دیا، ان کو اس طرف سوچنے ہی نہیں دیا۔ اللہ نے ان کی تمام سازشوں کو، ان کی سوچوں کو مطلب روک دیا۔ اللہ نے ان کو اس طرف کرنے ہی نہیں دیا۔ آپ دیکھیں نا رسول اللہ کیسے ہجرت کر کے کیسے اللہ نے ان کو بچا کے مدینہ لے کے چلے گئے تھے، اور جو یہودی بھی سازشیں کرتے تھے، مدینہ میں کم نہیں تھے، وہ بھی رسول اللہ صحابہ کو کس طریقے سے ختم کر دینے کی سازشیں کرتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے ہر طرح سے مسلمانوں کو جو ہے بچایا اور ان کو امن دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو کہ تم نے جو ہے اب اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اے ایمان والو تم کسی سے مت ڈرنا، اللہ کے سوا تم کسی سے نہیں ڈرنا، اپنا وعدہ جو تم سے اللہ تعالیٰ سے ہے اس کو پورا کرو، وعدہ کو پورا کرو۔ تمہارے ساتھ جب تم اللہ کا وعدہ پورا کرو گے تم اپنے ساتھ اللہ کی مدد کو پاؤ گے، تمہارے دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جب کوئی بھی حالات ہوں گے آپ دیکھیں گے سب ایک ہو جائیں گے سوائے مسلمانوں کے۔ اگر ہم مسلمان ایک دوسرے کو نہیں تھامیں گے، ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے سوا تمہارا کوئی ہے ہی نہیں، لہٰذا اللہ کا وعدہ پورا کرو تو اللہ کو تم ہر جگہ پاؤ گے۔ جیسے میں نے مثال پیش کی کہ مکہ کے لوگوں کو وہ دیکھو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے، اگر تم اپنے وعدے پہ قائم رہے تو اللہ تمہاری مدد پر قوم کے مقابلے میں آ جائے گا، سپر پاور بنا دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایران اور یہ فارس کیا بڑی بڑی قومیں تھیں کہ جن کے ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو، روم ہے، کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں جن پہ مسلمانوں کو غلبہ دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو جو تمہارے مقابلے میں آئے گا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو تمہاری ایمان کا یہ تقاضا ہے، جس رب پر تم ایمان لائے ہو نا اس پہ توکل کرو، جس رب نے دنیا میں اپنا وعدہ تمہیں پورا کر کے دکھایا، مسلمانوں کو سپر پاور بنایا، اسی طرح تمہارے جو آخرت کے وعدے ہیں نا، جنت کا وعدہ وہ بھی پورا کرے گا۔ اللہ پہ توکل کرو۔ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اللہ کی تم نے بات مانی تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اور تم کہاں سے کہاں کیا سے کیا بن گئے تم۔ تو اسی طرح جب اللہ کی بات سنو گے تو مرنے کے بعد تم اللہ کے وعدوں کو سچا پاؤ گے۔ تو اے ایمان والو اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ مومن کا اصل ہتھیار ہی یہی ہے کہ وہ ہر معاملے میں نا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو حسبی اللہ لا الہ الا توکلت هو رب العرش العظیم۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی اللہ پہ بھروسہ توکل کرنے والا بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔